اگرچہ ترقی نے سماجی و اقتصادی ترقی کی ہے، لیکن یہ ہمارے سیارے کے نقصانات کے ساتھ آئی ہے۔ ترقی کے نتیجے میں ملازمت اور دولت کی تخلیق کے ذریعے معاشی بااختیاریت ہوئی ہے، پیداوار میں اضافہ ہوا ہے جس سے ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات اور مؤثر نظام جیسے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کو پورا کرنے کو یقینی بناتا ہے۔ دوسری طرف یہ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی انحطاط کا باعث بن رہا ہے۔ اقتصادی اور آبادی میں اضافہ کرہ ارض میں کاربن کے اخراج اور فضلہ کی پیداوار کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اگر اس کی جانچ نہ کی گئی تو اس کا عالمی سطح پر ہمارے سیارے، آمدنی اور معاش پر براہ راست اثر پڑے گا۔ بین الاقوامی سطح پر شدید موسمی واقعات جیسے کہ سمندری طوفان، جنگل کی آگ اور خشک سالی نے لوگوں کو گھروں سے باہر نکال دیا ہے۔ انہوں نے سپلائی چین میں خلل ڈالا ہے، اس عمل میں معاش کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مقامی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ریفٹ ویلی میں جھیلیں معمول سے زیادہ بلند ہوتی ہیں، خاندانوں کو بے گھر کرتے ہیں اور کاروبار بند ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ انسانی سرگرمیوں کو قرار دیا گیا ہے، جن میں جنگلات کی کٹائی ہے۔ افریقہ کے لیے اثرات بدتر ہو سکتے ہیں، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ایک براعظم کے طور پر ہم اپنی اقتصادی ترقی کے لیے قدرتی وسائل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ یہ کینیا پر لاگو ہوتا ہے، جہاں زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مینوفیکچرنگ کا سب سے بڑا شعبہ خوراک اور مشروبات ہے، جس میں دیگر کے علاوہ ایگرو پروسیسنگ بھی شامل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماحولیاتی انحطاط اور موسمیاتی تبدیلیاں نہ صرف ابھرتے ہوئے خطرات ہیں بلکہ بڑھتی ہوئی اور ناقابل تردید حقیقتیں ہیں جن کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اس کو کم کرنے اور قدرت کے قہر کا سامنا کرنے سے بچانے کے لیے ابھی سے عمل کرنا چاہیے۔ مختلف ممالک اپنے شہریوں کو ماحولیاتی انحطاط اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر چین نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے گزشتہ 3 دہائیوں میں اس کے کاربن کے اخراج میں 250 ملین ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے اخراج میں اضافے کی شرح فی الحال اس کی اقتصادی ترقی کی شرح کے نصف پر ہے۔ یہ توانائی کی کارکردگی میں بہتری، کوئلے سے قدرتی گیس میں ایندھن کی تبدیلی اور جنگلات کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ایک کثیر جہتی نقطہ نظر جس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہیں، صنعت، حکومت، ماہرین ماحولیات اور عام عوام سے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی انحطاط کو کم کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ کینیا ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے توانائی کی کارکردگی اور بچت کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے یوٹیلٹیز پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ کچھ ایسے طریقے جن کے ذریعے ہم ایک ملک کے طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود پالیسی اقدامات جیسے کہ مالی مراعات اور معلومات اور صلاحیت سازی کے پروگرام ابھی تک محدود ہیں۔ صنعتوں کو سبز ترقی کو اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے حکومت کو یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ صنعتی اور ماحولیاتی پالیسیاں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ مثال کے طور پر مینوفیکچررز کے درمیان تخفیف کی کارروائی اور ماحولیاتی تحفظ کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت آب و ہوا اور ترقی کی پالیسیوں کو مربوط کر سکتی ہے، کاربن کی ایک واضح قیمت فراہم کر سکتی ہے تاکہ پروڈیوسروں اور صارفین کو گرین ہاؤس گیسوں کے کم اخراج کی مصنوعات، ٹیکنالوجیز اور عمل میں نمایاں طور پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے مراعات فراہم کی جا سکیں، اور مالی تعاون، ٹیکس وقفوں کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی ترقی، اختراع اور تعیناتی کے ذریعے مدد فراہم کریں۔ کینیا جیوتھرمل توانائی میں ایک رہنما کے طور پر عالمی نقشے پر اونچا کھڑا ہے، یہاں تک کہ قابل تجدید ذرائع کے حق میں بجلی کے متنوع مرکب اور ہمارے قومی گرڈ سے بجلی کی اکثریت قابل تجدید توانائی سے ہونے کے باوجود ہمیں اب بھی سبز معیشت کے لیے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ کینیا ایسوسی ایشن آف مینوفیکچررز ماحولیاتی انحطاط کو کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے کیونکہ ہم کم کاربن صنعت کاری اور صاف ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حال ہی میں شروع کیے گئے سینٹر فار گرین گروتھ اینڈ کلائمیٹ چینج کے ذریعے ایسوسی ایشن صنعت کی سطح پر مداخلت کو گہرا کرنے، ایک سرکولر اکانومی کو فروغ دینے اور موسمیاتی تبدیلی کے اقدامات کے ساتھ ساتھ لوگوں اور سیارے کو ترجیح دینے والے مالیاتی روابط کو فروغ دینے کے لیے ایک ون سٹاپ حل فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ویسٹ ویلیو چین کے سٹیک ہولڈرز کو متحرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک میں پلاسٹک کے کچرے کا انتظام کرنے کے لیے
क्योंकि हम एक सर्कुलर इकोनॉमी के हुसूल की तरफ पेश कदमी करते हैं। ये कीनिया प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए होगा, जो एक रज़ाकाराना फजला के इंतज़ाम का इक़दाम है जो प्रोड्यूसर्स को कोशिशों को यकजा करने और माहौल में फजला को मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। अब पहले से कहीं ज़्यादा हम सबको अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना चाहिए, ख़ास तौर पर इसलिए कि ये पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए कार्रवाई की आखिरी दहाई है। अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुरा अर्ज़ को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है।